اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں آپ سے چند محبت کی باتیں کروں گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے خوشی کے موقع پر میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہر خوشی کے موقع پر میلاد کی محفل سجائیں۔ کلمہ طیبہ سے آغاز کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اسی پر رک جاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پہ کون یقین رکھتا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ اگر مذاہب کی ہسٹری کو دیکھیں تو عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر جو حضرت ابراہیم جو ابراہیمی ایک مذہب ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جو زائنسٹ ہیں، زائنسٹ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر یہ بات تو سارے مذاہب کہتے ہیں، پھر مسلمان کیسے ہوا جائے؟ مسلمان ہونے کی ایک ہی شرط ہے، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، وہ خدا جو محمد کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ منگانی شریف۔ تو مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس خدا کو مانا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اس رستے پر چلا جائے جس رستے پر۔ اب کلمہ طیبہ کی ٹرانسلیشن میں مزید اس کے ترجمے میں مزید اگر آپ جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں ہیں پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا ہوا ہے، علماء موجود ہیں، پریزنٹ ٹینس۔ اب اس میں نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ حضور تو تھے، واہ 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 واہ، جیو مرشد جیو، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے آقا ہمیشہ سے موجود ہیں اور رہیں گے، اور ہماری امنگوں کو سنتے ہیں اور وہ پورا بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ کی رضا کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بھی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ دنیا اس طرح ہے جس طرح ذرے کا دانہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن جب میرے آقا کا ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تو آپ کے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں۔ یہ شان ہے۔ وہ مولانا جامی کا شعر ہے، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جامی صاحب نے کیا خوب ہی عاجزی سنا دی ہے، آپ نے فرمایا ہے میں آپ کے قدموں پہ فدا نہیں ہوں، میں آپ کے جوتوں پہ فدا نہیں ہوں، بلکہ آپ کے جو جوتوں کے نشان ہیں اس پہ میری جان فدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان پھر آگے چلتے ہیں، میرے پیر میرے دادا سائیں قدم سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں
اگر میرے آقا کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے سے کوئی سنی کہلاتا ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا سنی ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر پنجتن پاک کو ماننے سے اگر کوئی بندہ شیعہ بن جاتا ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ کیا بات ہے۔ پھر پیر کرم حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے اگر کوئی وہابی بن جاتا ہے تو میں سب سے بڑا وہابی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے فقیر نے اس بات میں یہ بھی پیغام کر دیا ہے کہ اللہ کے فقیر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہو، خواہ وہ وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے خوشی کے موقع پر میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا، یہ ذکر کرنا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک ہمارا یہ اکٹھا ہونا، یہ ذکر کرنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اس رستے پر چلا جو آقا دو جہاں نے بتایا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں اولیاء کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اس رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ یا اللہ پاک ہم آج جو حاضر ہوئے ہیں ان میں سے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کی کوئی دکھ تکلیفیں ہیں اس کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جن عورتوں کے بچے نہیں ہیں اللہ انہیں بچے عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس گھر کے جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی ہمیں ایسی توفیق دے کہ بن جائے ہم نیک بندے تیرے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب العالمین۔